اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے. ناظرین، آج ہم انٹرنیشنل افیئر کے اندر بہت امپورٹنٹ موضوع، اور ظاہر سی بات ہے کیوں نہ امپورٹنٹ موضوع ہو، پچھلے 40-50 سالوں سے یہ جو موضوع ہے مختلف اوقات میں مختلف اخبارات، رسائل، ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک یہ موضوع جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچتا رہا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ جناب افغانستان جب میں کلاس 8 کے اندر تھا، گریڈ 8 کے اندر تھا، تو پہلی دفعہ میں نے آواز سنی کہ جناب 1979 کے اندر رشیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور افغانستان میں داخل ہو گیا ہے. ان کی کوئی ٹریٹی تھی، اس وجہ سے وہ داخل ہوا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سیکیور کیا جائے وہاں پر اس علاقے کو. اور وہاں پر بہرحال ایک شور اٹھا کہ رشیا داخل ہو گیا افغانستان میں، اور پاکستان کے گرم چشموں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. اس لیے پاکستان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے افغانستان کے کوئی بارڈر کو سیل کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے جو لوگ رشیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور مجاہدین کی ایک فوج ظفر موش تیار ہوئی، اور وہ جناب افغانستان کے اندر رشیا کے ساتھ مسلسل جنگ لڑتی رہی، اور کئی نامور جنرل اور کمانڈر جو ہے افغانستان کے اندر پیدا ہوتے رہے، اور مختلف گروپ نارتھرن الائنس کو لے لیں یا پھر آپ جو ہے وہ تاجش کو لے لیں، یا پھر پشتون قبائل کو لے لیں، کئی نامور کمانڈر جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوئے، اور انہوں نے اور یہ جنگ جو ہے 1979 سے 1992 تک جاری رہی، اور پھر بالآخر رشیا کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور اس کے نکلنے کے نتیجے میں رشیا کو جو نقصانات اٹھانے پڑے وہ دنیا جانتی ہے کہ رشیا کے کئی اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، رشیا خود ٹوٹ گیا، اور کئی اسٹیٹس جو ہے اس کے آزاد ہو گئے، کئی نئی مملکتیں جنم میں آئیں. بہرحال اس کے بینیفٹس بہت سارے ممالک کو اس وارز کے کئی بینیفٹ ملے، لیکن بہرحال افغانستان کو شاید وہ بینیفٹ حاصل نہیں ہوئے. لیکن جو ملک سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتا رہا وہ ہے پاکستان، جس میں 30 لاکھ افغانوں نے پناہ لی، اور پھر وہ کئی عرصے تک گزارنے کے بعد شاید ان میں سے کئی لوگ تو وہیں کے شہری بن گئے، یا بہت سارے لوگ جو ہے ابھی بھی پناہ جو وہاں پر شیلٹرز ہومز ہیں اس کے اندر رہتے ہیں. آج میں نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے، اور میرے ایک مہمان تو جانی مانی شخصیت ہیں، ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب. اور ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اینالسٹ آف پولیٹیکل نیشن اور سوشل اینالسٹ ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے. اور دوسرے بڑے اہم مہمان کو پہلی دفعہ ہم نے پروگرام میں داخل کیا، اور بہت ریلیونٹ مہمان ہیں وہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور جناب افغانستان کی وار کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور پاکستان کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر بھی ان کی کئی کتابیں اور ان کی پبلیکیشن موجود ہے. ون اینڈ اونلی پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، جو پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، ہسٹورین بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. میں نے ان کو دعوت دی ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آج ہم جو ہے وہ اپنی آغاز گفتگو کا وہاں سے کریں گے. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب اور فخر الاسلام صاحب، کہ امریکہ جناب رشیا چلا گیا، ٹوٹ گیا، بکھر گیا، نئے ممالک وہاں پر آ گئے. بہرحال کئی اسلامی ممالک بھی اس دوران اس کو بینیفٹ تو ہوا بہرحال، لیکن نہ افغانستان کو کوئی فائدہ پہنچا، نہ پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچا. بہرحال ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو یقیناً اس جنگ کے فوائد پہنچے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر امریکہ داخل، پھر انٹرنل وار شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد امریکہ داخل ہوتا ہے 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے. اور یہ تمام صورتحال آج ہم 2021 میں کھڑے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے جناب کہ میں نکل رہا ہوں اور میں وِدڈرا کر رہا ہوں. تو میں پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب سے شروع کرتا ہوں. تو ایک تائرانہ جائزہ اگر آپ لیں ڈاکٹر صاحب، اور ہمیں یہ بتانے، آج ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی پرانی وار ہے اس کے کیا حاصل رہے، کیا افغانوں نے حاصل کیا، کیا پاکستانیوں حاصل کیا، یا یہ وار تھی کیوں؟ اس کو اگر ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں. شکریہ عارف جہانگیری صاحب، آپ کا شکریہ. اور مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب بھی اس پروگرام میں موجود ہے، اور تھوڑا سا ان کی موجودگی کا خوف بھی میرے اوپر طاری ہے کہ وہ جس طرح کے اسکالر اور عالم ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا پروگرام کے فارمیٹ یہی ہے، تو میں کچھ گزارشات عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ افغانستان جو ہے وہ ماضی میں بھی اہم رہا، اور
اب بھی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے. کبھی جو ہے بڑی طاقتوں کے درمیان اور کبھی دو خطوں کے درمیان. مثال کے طور پہ جب روس کے کمیونسٹ انقلاب سے پہلے زار روس کی حکومت تھی اور وہ امپائر تھی، تو وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرے. اور آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے کئی ریاستیں اور علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور یہ ان کی یہ پیش قدمی جاری رہی دریائے آمو تک. دریائے آمو جو ہے آکسس ریور، یہ افغانستان اور اس وقت کا جو روس تھا ان کے درمیان ایک سرحد تھی. آج کل تو اس کے اس پار جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. تو زاری روس جو ہے وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرتا رہا اور آپ کے ہندوستان میں برطانوی ہند کی جو حکومت تھی وہ اس سے خطرہ محسوس کرتی رہی. چنانچہ زار روس افغانستان پر جو ہے اپنے اثرات ڈالتا رہا، یہاں طرف موو کرتا رہا، اور برطانوی ہند کی جو حکومت تھی وہ شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان پہ اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا رہا. تو اسے اور اس کشمکش کو گریٹ گیم کا نام دیا گیا تھا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی 19ویں اور 20ویں صدی میں بھی افغانستان کی حیثیت اہم تھی. اس سے پہلے بھی یعنی 19ویں اور 20ویں صدی سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فاتحین سینٹرل ایشیا میں اٹھے اور وہ ہندوستان کی طرف آنے کی کوشش کرتے رہے، تو ان کا ایک جو ہے ایک ٹھکانہ وہ افغانستان ہوتا تھا. اب ہم آتے ہیں جدید دور کی طرف. تو جب سینٹرل ایشیا کا ظہور ہوا، یعنی جو نئے اسلامی ممالک وہاں پہ آزاد ہوئے، تو اب افغانستان جو ہے اس وقت سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کی جغرافیہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کا جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو جیوگرافی ہے وہ ٹریچرس بھی ہے، وہ بہت زیادہ سخت بھی ہے، اور سخت اتنی کہ اس نے 3 بڑے بڑے امپائرز کو جو ہے نا وہ ناکو چنے چپوائے بھی ہے، جس میں جو ہے وہ برٹش امپائر بھی آتا ہے، اور آپ نے جو ہے سوویت یونین کا ذکر خود ہی کیا، اور اب امریکہ جو ہے وہاں سے رخصت ہو رہا ہے. تو جغرافی اہم بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. اس لحاظ سے افغانستان جو ہے میں یہ آپ کو سن کر جو ہے نا ناظرین کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایون علامہ اقبال جو ہے وہ افغانستان کی اہمیت کے قائل تھے. انہوں نے افغانستان پر بہت کچھ لکھا، اشعار کی صورت میں بھی. وہ دورہ بھی وہ کر چکے ہیں 1933 میں، اور ان کے وہ فارسی کے اشعار اگر آپ سنیں کہ آسیا یک پیکر آب و گلس، ملت افغان در آب پیکر دلس، در اس فساد او فساد آسیا، در کشادی او کشاد آسیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایشیا جو ہے اس کی مثال ایک انسانی جسم کی ہے، اور افغانستان جو ہے اس میں دل کی مانند ہے. تو اگر افغانستان میں فساد ہوگا، گڑبڑ ہوگی، تو پوری ایشیا کے امن کو خطرہ لاحق ہوگا، اور اگر افغانستان میں خوشحالی ہوگی تو پورے ایشیا میں خوشحالی ہوگی. لیکن یہ 20 سالوں نے تو ثابت کر دیا کہ افغانستان کے فساد نے تو پوری دنیا کے امن کو جو ہے وہ متاثر کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کتنا اہم ہے. ماضی میں بھی اہم تھا، اب بھی اہم ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اہم ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر زاہد بخاری کی طرف میں جاتا ہوں. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، ایک تائرانہ جائزہ اور اس کی اہمیت، افغانستان کی اہمیت کے حوالے سے فخر الاسلام صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے افغانستان کی، جہاں پر وہ سینٹرل ایشیا کو دوسرے تمام ایشین کنٹریز سے بھی ملاتا ہے، اور وہ ایک برج کا کردار جانتے ہیں.
آپ افغانستان کو ظاہر بات ہے ایک بڑی اہم بات کی کہ تیسری یہ امپائر ہے، بڑی پاور ہے، جس کو امریکہ کو بھی اب یہاں سے ناکو چنے چبوا کر نکلنا بلاخر پڑا ہے، وہ ظاہر بات ہے اور وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ باعزت طریقے سے رخصت ہونا چاہتا ہے، تو وہ باعزت رخصت ہونے کا طریقے بہرحال موجود ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری 40 سال کی جدوجہد ہے افغانوں کی، اور ابھی کم نہیں ہوئی، ابھی ختم نہیں ہوئی ڈیفینیٹلی، اس کو تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہیں نیا فیز کیا لے گی اور کیا لے گی، آنے والا وقت ہی وہ بتائے گا، اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے، وہ بھی ہمارے گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ عارف بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے، اگر میں جیسے آپ نے کہا نا طائرانہ نظر یا میکرو لیول پہ اگر دیکھیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تہذیبوں کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی ہتھیار جو ہے وہ افغانستان ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ بظاہر افغانستان پہاڑی علاقہ ہے، بہت تہذیب سے دور ہے، قبائلی روایات ہیں، اور اس میں لگتا ہے کہ کوئی جدید دنیا وہاں پہ نہیں گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے میں جو بھی جدید دنیا کی تہذیبیں تھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پہلے برطانیہ میں جب سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد سوویت یونین ایک پورا سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، اور پھر امریکہ جو سپر پاور ہے اور سپر پاور تھی، ان تینوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افغانستان کا ایک خصوصی درجہ رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے تو لگا تہذیبی طور پہ دیکھیں تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات مجھے جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سوویت یونین نے جب اٹیک کیا، اپنی وہ پرانی جو زار کے زمانے میں خواہش تھی کہ ہم گرم پانیوں تک پہنچیں، اور ایک طاقت کا نشہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو بھی روند دیا جائے، تو وہاں پہ امریکہ نے، اچھا یہ لوگ بالکل غلط، میں اس سے بڑا اختلاف کرتا ہوں، کہتے ہیں ساری امریکہ کی جنگ تھی اور اس پہ شکار ہوئے۔ امریکہ کا تو وہاں پہلے یقین ہی نہیں تھا کہ سوویت یونین کا یہ افغانی کو مقابلہ کریں گے۔ پھر جب انہیں سال 2 سال کے بعد ہوا کہ یہ تو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ مقابلہ، تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلے ہم بھی کچھ مدد کریں، اور یہ ان کے کسی بھی تجزیے میں نہیں تھا کہ سوویت یونین کو وہاں سے شکست ہوگی، بلکہ اس کی شکست تو ریخت ہو جائے گی، وہاں پہ ٹکڑے بھی ہو جائیں گے۔ ان کا تو میکسیمم پرپز یہ تھا کہ ہم بلیڈ کریں، اس کا انہیں ایسا کریں، ویتنام کا بدلہ لیں ہم، تو سوویت یونین کو بلیڈ کرتے رہیں، اتنا زخم پہنچائیں کہ ان کے خون رشتہ رہے سوویت یونین کے جو ان کے مد مقابل تھی سپر پاور۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اب جب اس کے برعکس ہوا اور شروع میں امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے سپورٹ بھی کیا، تو ساتھ ہی اسے یہ بھی ایک اندازہ ہوا، ایک بہت ہی سمجھے ڈائکاٹومس سچویشن ہے، کہ امریکہ نے سپورٹ کیا اور اس نے دیکھا کہ دنیا جہاں سے جہاد کے نام پہ لوگ آ رہے ہیں، اور امریکہ کا جو وہ تھا برزنسکی جا کے اللہ اکبر پہ نعرے بھی لگاتا تھا جلوزائی کے کیمپ میں، لیکن ساتھ ہی انہیں، اور سوویت ایران کا بھی ریولوشن آ چکا تھا، انہیں احساس ہوا کہ بھائی سوویت یونین کے زوال کے بعد اب ہمیں کوئی نیا مد مقابل چاہیے، تو وہ مد مقابل شاید کوئی اور کلر نہیں ہوگا سرخ رنگ کے بعد، وہ سبز رنگ ہی ہوگا ہمارا مد مقابل۔ اور انہیں اور زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ کیسا جذبہ ہے کہ لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ یہاں تیار ہیں اس لڑائی کے لیے۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو خطرہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ سارے جو حالات ہوئے 9/11 کے بعد، اور اس کے بعد جناب یہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ اسلام ہی خطرہ ہو سکتا ہے اور یہی ہمارا نیا انمی ہے، نکسن نے بھی لکھا، مارگریٹ تھیچر نے لکھا، یہ 9/11 سے پہلے سے تلاش کر رہے تھے کہ آئندہ دشمن کون ہوگا۔ تو 89 میں جب زوال ہوا ہے، تو یہاں پوسٹ سکولرز میں کافی بحث ہوئی کہ بھئی ڈرگ کے مسئلے کو ساؤتھ امریکہ کو دشمن بنایا جائے، یورپ، ایمرجنگ یورپ کو دشمن بنایا جائے، جاپان کو یہ پہلے شکست دے چکے تھے، اور یا رشیا کو دوبارہ دیکھا جائے۔ اور پھر ان کا ہوا کہ نہیں، اصل میں یہ جو یہ سبز رنگ ہے اسلامک فنڈامنٹلزم، یہی ہمارا آئندہ انیمی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس پورے میں سوچا کہ اس طرح ہم کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال امریکہ نے یہ گلوبل وار آن ٹیرر پہ لگا دیے، جو سپٹمبر 11 کا بہت ہی ہولناک جو واقعہ ہوا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا پوری کی پوری ادھر ہے، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، اور واقعی نیٹو کے ساتھ ہم افغانستان میں لگاتے ہیں۔ نہ تو وہ کامیابی ہوئی، اور اس میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی،
اور انہیں اندازہ ہوا جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا خفیہ ہتھیار ہے جیسے افغانستان. لیکن دوسرا جو سب سے اور زیادہ ان کے لیے پزلنگ ایک پرابلم ہے کہ 20 سال تو ان کے ادھر لگے رہے اور اس درمیان میں چائنا نے غیر متوقع طور پہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک مد مقابل کی حیثیت اختیار کر لی اور اب ان کی یک آنکھیں کھلی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, کرٹیل کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. 20 سال تو آپ نے گلوبل وار آن ٹیرر میں لگا دیا, اپنے $6.4 ٹریلین, 7,000 فوجی اور 30,000 امریکن فوجی جنہوں نے سوئسائڈ کی ہے, اور پھر کتنے فیملی پرابلم ہے. 37 میرے خیال ملین لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, 8 لاکھ سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ نمبر ہیں جو ان لوگوں نے مارے ہیں سارے کے سارے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میرا اپنا خیال اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہم تو کہیں اور رانگ جو ہمارا ٹارگٹ تھا, رانگ پلیس پہ ہم سارے ایفرٹ لگاتے رہے, اور چائنا کا افرید جو ہے اب امریکہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہماری ٹرین نکل چکی ہے یا واقعی اب ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ڈاکٹر فخر الاسلام کے طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, بڑی اہم موضوع کی طرف گفتگو داخل ہو گئی. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا نکلتا ہے اور پھر ایک انٹرنل وارز جو ہے وہ انٹرنل شروع ہو جاتی ہے ناردرن الائنس کے درمیان. گلبدین حکمت یار صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, ربانی صاحب بھی تھے, اور دوستم صاحب بھی, رشید دوستم صاحب بھی وہاں موجود تھے. ایک انٹرنل وار زبردست قسم کی شروع ہوتی ہے, اور اس دوران اس بیچ, اور انہوں نے جا کے خانہ کعبہ کے اندر بھی حلف لیے اس دوران کہ جناب ہم جنگ نہیں لڑیں گے, ہم کریں گے, لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی معاہدے وہ پرسو نہیں کر سکے. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ طالبان کو جنریٹ ہوتی ہے. اب وہ پاکستان اب یہ طالبان کی جو اس کا میں آپ سے پوچھوں گا کہ طالبان ایکچولی بنائی کس نے تھی؟ پاکستان آرمی نے بنائی تھی, امریکہ نے بنائی تھی, کس نے بنائی تھی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ابھی تک نصیر اللہ بابر صاحب نے سب سے پہلے یہ کلیم کیا تھا یہ ہماری بچے ہیں, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جو ہے نا آشیرواد لیا تھا اس کے اوپر. تو لیکن میں آپ سے بات سننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ جی شکریہ. طالبان کے بنانے کے بارے میں بہت سارے تھیوریز ہیں, لیکن کچھ حقائق بھی ہیں. میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ جب خانہ جنگی ہو رہی تھی افغانستان میں, تو میں نے ایک مختصر سی اسٹڈی کرائی افغان ریفیوجیز کے کیمپس میں. یہ 1992 کی بات ہے, اور وہ جو میری اسٹڈی تھی وہ پروفیسر ڈاکٹر رسول امین ایک بہت بڑے اسکالر ہوا کرتے تھے, ان کی ایک آرگنائزیشن تھی WUFA, رائٹرز یونین آف فری افغانستان. تو وہ وفا کے نام سے ان کا جو ایک ریسرچ جرنل بھی چھپتا تھا, اس میں وہ اسٹڈی چھپی. اس کا جب اسٹڈی مکمل ہوئی, اس میں ایک کوشچن یہ تھا کہ کیا ہوگا, افغانستان کے مسئلے کا حل کیا ہوگا. تو اوور ویلمنگ میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ افغانستان کا یہ جو واقعہ, یہ جو جنگ ہو رہی ہے, یہ سوائے بین الاقوامی مداخلت کے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جب تک بین الاقوامی کوئی قوتیں نہیں آئیں گی, یہ خانہ جنگی جاری رہے گی. تو کمال کی بات یہ کہ یہ عام افغانیوں سے یہ جو ہے نا سروے کیا گیا تھا, لیکن ان کی وہ بات بھی صحیح ثابت ہوئی کہ بین الاقوامی طاقتوں کے آنے کے بغیر جو ہے وہ معاملہ حل ہونے والا نہیں تھا. اگرچہ بین الاقوامی طاقتوں کے آنے سے بھی حل نہیں ہوا پوری طرح, آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ایک قوت ابھر رہی ہے افغانستان میں, اور اس کا نام ہوگا طالبان. یا جو ہے میں نے کہا یہ طالبان کون ہے؟ تو فیلڈ کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین شہید ہو چکے ہیں جہاد میں, اور جہاد سے ان کو اٹیچمنٹ ہے, اور اس کو طالبان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر دینی مدارس میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جلد یا بدیر ایک قوت اٹھے گی افغانستان میں, اور یہ جو خانہ جنگی میں ملوث لوگ ہیں ان کا صفایا کرے گی یہ قوت. ہم حیران تھے. وہ جب میرا وہ چھپ رہا تھا تو رسول الدین صاحب مرحوم, اب ان کا انتقال ہو چکا, انہوں مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کیا, یہ چھاپنے والی چیز ہے. میں نے کہا جی یہ ایک امپیریکل ریسرچ ہے, آپ چھاپ دیجئے. اور وہی ہوا کہ طالبان کے نام سے پھر 3-4 سال بعد یہ قوت سامنے آ گئی. تو پہلا جواب تو میرا یہ ہے
کہ یہ حالات کی پیداوار تھے طالبان، اور جیسا کہ اس اسٹڈی میں بھی ہوا اور جیسا کہ طالبان اب خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان مظالم کی وجہ سے کہ جو ہمارے اپنے لوگ ایک دوسرے پر ڈھا رہے تھے اور افغانستان جو ہے وار لارڈز کے بیچ تقسیم ہوا تھا، تو ایک تو یہ حالات کی پیداوار تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ جو ہے طالبان یہ نصیر اللہ بابر صاحب کی کریشن تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو اب وہ ڈسکلوز کر رہے تھے کہ طالبان بھی کوئی قوت ہے، تو انہی کی حکومت کے دوران ایک کانوائے بنائی گئی اور چمن کے راستے کندہار کی طرف اس نے موو کیا، تاکہ اگر وہ، اور اس میں کوئی تجارتی سامان بھی تھا لیکن سمبولک تھا، تو انہوں نے افتتاح بھی انہوں نے کر دیا اس پوری قوت کے، لانچ بھی انہوں نے کیا عملی طور پہ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو مجاہدین جن کو کہتے ہیں، حکمت یار، ربانی اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بھی لائے تھے پاکستان میں 1974 میں، ان کو سینکچوری دی تھی، ان کو پروٹیکشن دی تھی، ان کو ٹریننگ فیسیلیٹی دی تھی اور ان کو لاجسٹک سپورٹ دیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں جاتی ہے۔ ویسے مزے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں اور بھی بڑی اچھی چیزیں جاتی ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان کے اندر اسلامی دفعات وغیرہ کا بھی اضافہ کیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ پاکستان کا اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے افغانستان کو سپورٹ کرتا رہا یا طالبان کو، میرا خیال یہ ہے کہ ہر ملک، اگر آپ کا کسی ملک کے ساتھ آپ کی سرحد 2400 کلومیٹر طویل ہو تو آپ اس ملک سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ وہاں اس ملک کے اندر جو ہے ایک بھی گولی چلتی ہے اور وہ سپل وار ہوتا ہے، وہ جنگ وہ ہوتی ہے آپ کے ملک کی طرف۔ دیکھیں پاکستان نے 5 ملین سے زیادہ ریفیوجیز کو پناہ دی، باوجود اس کے کہ پاکستان واز ناٹ اے سگنیٹری ٹو the International Refugees Convention۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بین الاقوامی کمٹمنٹ نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے 5 ملین سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں اگر 5 ملین سے زیادہ مہاجرین آتے تو کیا وہ ملک لا تعلق رہے گا؟ آپ ذرا مثال لیجیے انڈیا کی، کہ جب 1971 کے دوران وہاں پہ آپریشن کے نتیجے میں تقریباً 1 ملین سے کم لوگ جو ہے کلکتہ گئے تھے بنگالی، لیکن انڈیا نے کہا کہ اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس سلسلے میں فوجی کارروائی بھی کریں اور اس کا جو ایک سٹیک ہولڈر بن جائے۔ تو یہ تو تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہے۔ ایک ملک جو اتنی لمبی سرحد رکھتا ہو اور وہ ملک متاثر ہوتا ہو، وہ کیسے لا تعلق رہ سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے 1994 تک، اس دوران کوئی ایسی حکومت افغانستان میں وجود میں نہیں آئی کہ جو پاکستان دوستوں سوائے طالبان کی حکومت کی۔ تو جب یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہے، نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن کی بات ہے، کہ جب کوئی حکومت آپ کی حامی ہو تو آپ جو ہے ریسیپروکلی اس کے حامی بن جاتے ہیں۔ اور پاکستان صرف واحد نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای نے بھی طالبان کو تسلیم کیا تھا، سعودی عربیہ نے بھی تسلیم کیا تھا، اور یہ سلسلہ شاید آگے بھی بڑھتا۔ کچھ اور حکومتیں بھی سوچ رہی تھی ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ کہ پھر جو حالات ہے اس نے ایک اور پلٹا کھایا۔ تو پاکستان نے اگر طالبان کی حمایت کی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی سازشی تھیوری اس کے ساتھ اٹیچ کیے جائے۔ ہر ملک جو ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اور ملک کے حالات سے متاثر ہوتا ہو تو اس میں دلچسپی لیتا ہے، اس کا سٹیک ہولڈر بنتا ہے، اور وہ اس سلسلے میں اپنی پالیسیاں بھی جو ہے وہ وضع کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم موڑ پہ ہماری گفتگو ہے۔ میں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، بڑی اہم گفتگو کی کہ جناب پاکستان اور سعودی عرب نے جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو وہاں پر مان دیا ہے۔ اچھا اس دوران جو ہے وہ سوڈان کے اندر سے
القاعدہ کے جو بن لادن اسامہ بن لادن صاحب ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے اور وہ افغانستان میں آ کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں پر آ کے رک جاتے ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں وہ اور وہاں پر آ کے سیٹل ہوتے ہیں اور طالبان ان کو پناہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا۔ امریکہ جو ہے، جو آپ نے بات کی تھی نا، امریکہ نے مجاہدین تو کریٹ کر دیے ساری دنیا کے اندر، کئی وارز کریٹ کر کے، اب وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ بھی ہمارے لیے بڑا خطرناک دشمن ہو جائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ آہستہ آہستہ گھیر کر تمام جو مجاہدین فورسز بنائی تھی ان کو افغانستان میں لے کر آنا چاہتا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ ایک فائنل جنگ ان کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا اور ان کو شکست دینا چاہتا تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا تھا۔ اصل میں لوگ مختلف تھیوریز دیتے ہیں۔ اصل میں میرا خیال ہے ذرا اور ہم پیچھے جائیں تو امریکہ جو ہے ایران کے انقلاب کے بعد امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں، جو وائٹ ہاؤس میں، سی آئی اے میں، تھنک ٹینکس میں، وہ بالکل حیران پریشان ہوئے کہ یہ نیا جذبہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آئل ایمبارگو سے تو وہ اکنامکلی متاثر ہوئے تھے، لیکن انقلاب ایران کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک نیا نظریہ ہے جو بہت ہی پریکٹیکلی اس کی بڑی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ پھر افغانستان کی جو سوویت یونین کی پوری جو کشمکش تھی حملے کے بعد، اس میں امریکہ نے سپورٹ بھی کیا۔ یہ امریکہ کی جو مجھے بعض اوقات بڑی الجھن ہوتی جب لوگ کہتے ہیں امریکہ کی جنگ تھی، امریکہ نے بہت بعد میں ایک اپرچونٹی اسے ملی کہ میں سوویت یونین سے بدلہ لے سکوں، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک نیا جذبہ ہے، یہ جہاد ہے۔ جو جہاد کا جو پورا تصور ہے، حالانکہ ان کے ہاں جسٹ وار کا کانسیپٹ ہے، ایسا نہیں کہ کرسچینٹی میں جسٹ وار کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ مثلا عراق میں عراق نے جب کویت پہ حملہ کیا، جو بڑے بش کے زمانے میں گئے، تو یہاں کے علماء یعنی اسکالر جو کرسچن بھی ہیں وہ بھی اس کو جسٹ وار سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ دوبارہ عراق پہ گئے ہیں چھوٹے بش کے زمانے میں 2003 میں، تو یہاں اختلاف ہے اس پہ کہ وہ جسٹ وار نہیں تھی، وہ سیدھی ایک امپیریلزم تھا، اٹیک تھا وہ تو۔ لیکن پھر بھی ان کو لیے جہاد کا جو تصور ہے وہ ماضی کے ساری اسٹڈیز کے اور جو تاریخ ہے اس کا جو ابھار ہے، اس کا جو ریسرجنس ہے، وہ ان کے لیے، ان کے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے پریشان کن تھا۔ لیکن انہیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ تاریخ کوئی نیا رخ موڑ رہی، اسی لیے میں نے کہا نا سپٹمبر 11 سے پہلے ان کا جھکاؤ ہو گیا تھا کہ سوویت یونین کے جانے کے بعد یا نیکسٹ اینیمی جو ہے ہوگا ہمارا، وہ یہ ہوگا یعنی اسلام اور اسلامک فنڈامنٹلزم ہوگا۔ ہنٹنگٹن صاحب بھی اپنی تھیوری دے چکے تھے کہ جو سائنو اسلامک سویلائزیشن ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میکسیکن آ رہے ہیں یہ ہمارے کلچر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن یہ جو سارا کا سارا اظہار اس میں ہوا، تو اس میں ان کا یعنی یہ کہنا یہ تو نہیں تھا کوئی کلیش آف ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، کلیش آف سویلائزیشن کی جو تھیوری ہے یہ 9/11 سے پہلے کی ہے یا 9/11 کے بعد کی ہے؟ مجھے بہت پہلے کی ہے، بہت پہلے کی ہے۔ اصل میں ریگن کے زمانے میں ایک کمیشن بنا تھا، ایک بلیو کمیشن، جس کے ہنٹنگٹن صاحب انچارج تھے، یہ پروفیسر تھے، اور اس کمیشن کی جو سٹڈیز ہوئی گلوبل، انہوں نے رپورٹ پیش کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے خیال فورن افیئرز میں پہلا آرٹیکل لکھا تھا اور یا کسی اور جرنل میں، اور پھر کتاب لکھی تھی، تو یہ پوری تھیوری دی تھی۔ میں اب جب یونیورسٹی میں تھا تو ایک دفعہ ان سے تھوڑا سا یونیورسٹی میں آئے تھے لیکچر دینے میں، ان کا ایک اور مضمون تھا، اس پہ تھوڑا سا سوال جواب ہم نے بھی کوشش کی ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ کرنے کی۔ لیکن ان کا یہ تھا کہ مذہب کے معاملے پہ کچھ اور تھا، لیکن ان کے لیے سب کچھ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، چونکہ مذہب کو تو ویسٹرن اسکالر دفن کر چکے تھے کہ مذہب کوئی معاشرے میں تبدیلی یا کسی بھی قسم کا وہ لانے سے قاصر ہے۔ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا ان کے زبان، یہ جو 70s میں اور 80s میں اور 90s میں یہ جو کچھ ہوا یہ سب الٹ ہو رہا تھا۔ تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ اب آئندہ جو دشمن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ گلوبل وار آن ٹیرر شروع کی، اور اس میں آپ دیکھیے گا شروع میں جہاد ان کا تھا، یہ ہمیشہ لفظ استعمال کرتے تھے یہ جہادی وائلنس، سم تھنگ لائک دیٹ، جہادی ٹیرر۔ تو لیکن بعد میں اوباما نے اس میں تصحیح بھی کی تھی، آخر میں نے ہوا کہ بھائی جہاد کا لفظ بہت ہی مقدس لفظ ہے، آپ اس کو جو ہے نا ریڈیکول نہ کریں۔ تو آخر میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انسٹرکشن دی تھی اوباما کے زمانے میں، اس میں کہا تھا یہ ٹرم استعمال نہ کریں، جو اسلامک جہاد کو ٹیررزم کے نام پہ وہ استعمال شروع میں بہت کیا انہوں نے، بش کے زمانے میں نیو کنزرویٹو بہت استعمال کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، میں نے موضوع کی طرف دوبارہ سے پلٹنا ورنہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ میں ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب کی طرف ذرا آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب طالبان چلے گئے،
طالبان کی حکومت ختم کر دی، 9/11 کا واقعہ ہو گیا، امریکہ داخل ہو گیا، تارا بورا کے اوپر بمباری ہو گئی، ملا عمر نے بھی کابل چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، اور جناب کابل کے اور کچھ علاقوں کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا، اور وہاں پر جو ایک حکومت ڈیولپ ہوتی ہے، حامد کرزئی صاحب کو بنا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پشتون تھے اس لیے ان کو، اور پاکستان کیا بھی اس میں ان کے سر کے اوپر تھوڑا سا آشیرواد تھا، تو پاکستان کو بھی خوش رکھنے کے لیے، سب کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ وہاں پر فارم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اثرات ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہاں پر جو پاکستان کے اندر ایک پاکستانی طالبان کے نام سے ایک نئی انسرجنٹ شروع ہوتی ہے، اور پاکستان کے پورے علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سوسائڈ بامبنگ کا شروع ہوتا ہے، ٹیررزم کا شروع ہوتا ہے، پاکستانی آرمی اور امریکہ کے خلاف ایک زبردست قسم کی جو ایک جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کا علاقہ مالاکنڈ سے لے لیں، سوات چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہر طرف یہ آگ پھیل جاتی ہے۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک جائزہ لیں۔ جی اصل میں جی 2001 سے لے کر 2021 تک کا جو عرصہ ہے یہ پراکسی وارز کا عرصہ ہے۔ اس میں ایسی یہ نہیں تھا کہ صرف امریکہ اور نیٹو افواج جو ہے وہ افغانستان کے اندر داخل ہوئی اور وہ طالبان سے لڑتی رہی، صرف یہ نہیں تھا، یہ تو بہرحال میجر چیز تو یہ تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے ایک پراکسی وار جو ہے، یعنی پراکسی وار سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی گروپ ایسا ڈھونڈ لیں اور اس کو آپ لاجسٹک سپورٹ دے دیں، اسلحہ دے دیں، وسائل دے دیں، اور ان کو اپنی مرضی کے علاقے میں اتار دے اور وہاں پر وہ کارروائیاں کرے۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا یہ اصل میں ایک پراکسی وار تھا، اس کے پیچھے کئی قوتیں لگی ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کا میں بطور خاص نام لوں گا۔ اب ظاہر انڈیا جو ہے اس کا افغانستان سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ جو ہے سرحد اس کے ساتھ کامن نہیں ہے، کوئی جو ہے کلچرل ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، تو پھر انڈیا جو ہے، انڈیا نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پختونستان کا ایشو آپ کو یاد ہے کہ اس کو سپورٹ کیا انہوں نے، افغانستان کی حکومتوں کو وہ غلطہ رہا، لیکن یہ کہ مزے کی بات یہ کہ افغانستان کی حکومتیں تو پاکستان کے خلاف تھی، عوام کبھی بھی خلاف نہیں رہے۔ اس حقیقت کا انڈیا اور دوسری قوتوں کو علم تھا، اس لیے گزشتہ 2 دہائیوں میں انہوں نے عوام کے اندر پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے پھیلائی، اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے۔ میں خود بھی، مجھے افغانستان جو ہے فریکوینٹلی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی 2 سال پہلے میں وہاں گیا تھا اور ایک کانفرنس میں میں موجود تھا، اور ہر مقرر جب آتا تھا تو وہ پاکستان کے خلاف بولتا تھا، یہ موضوع چاہے کچھ اور کیوں نہ ہو، تو پھر مجھے وہاں احتجاج کرنا پڑا، اور بڑی سختی سے میں نے کہا جی آپ کے لیے ہم نے آپ کے مہاجرین کی مہمان نوازی کی ہے، اس کا آپ کو اعتراف بھی ہے، ہم جو ہے آپ کی وجہ سے ہم متاثر بھی ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی غلطیاں ہوں، لیکن یہ کہ جب میں سارے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو ہماری خدمات زیادہ ہیں ہماری غلطیوں سے، آپ ہمارے منہ پہ جو ہے ہماری ریاست کو، ہمارے اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں۔ تو مزے کی بات ہے کہ ایک آدمی اٹھا اس مجمع میں اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کے خلاف ہم نہیں ہو سکتے، میری ماں جو ہے پشاور میں تہکار ایک گاؤں ہے، اس کے قبرستان میں میری ماں دفن ہے، اور ہم بہت سارے لوگوں کی مائیں اور والدین اور بہن بھائی آپ کے مقبروں میں دفن ہے، ہم کیسے آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم آپ کے پالیسی سازوں کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے کہ انڈیا نے بہت زیادہ وہاں پہ انویسٹ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے کام، پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت انہوں نے بنوائی،
افغانستان کی تمام پولیس جو ہے ان کی ٹریننگ دہلی میں ہوئی، پولیس ٹریننگ اکیڈمی میں. وہاں اگر آپ کابل میں جائے تو آپ کو ٹاٹا کی بسیں ہر گلی میں نظر آئیں گی. انہوں نے توفتاً دی، تو بہت زیادہ انویسٹ کیا. اور ظاہر انڈیا جب انویسٹ کرتا ہے ویزا ویز پاکستان تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو سب سے جو افسوسناک جو ہے نتیجہ ہے ان 2 دہائیوں میں، وہ یہ کہ وہ عوام جو کہ پہلے پاکستان کے خدمات کے معترف تھے، لیکن جو معترف تھے وہ تو اب ظاہر بوڑھے ہو گئے، وہ تو کچھ انتقال بھی کر گئے. جو نئی نسل ہے ان کے دلوں میں ایک نفرت کا بیج انہوں نے بویا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کے لیے بہت کم کچھ کیا. اس کے مدارس کے لیے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میں کابل یونیورسٹی کے لائبریری میں گیا، بہت بڑی لائبریری ہے. اس میں ایک سیکشن ایسا تھا، ہال نما ایک کمرہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ غیر ملکی رسائل و جرائم. میں جب اس کے اندر داخل ہوا تو ایک خاتون اس کی جو ہے وہ انچارج تھی. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ دنیا کے ہر ملک کا ایک ریک موجود ہے، کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک اور افریقہ اور جتنے بھی ممالک تھے. امریکہ کا ایک سینٹر وہاں پہ موجود تھا لائبریری کے اندر، ایران کا ایک سینٹر موجود تھا. اس پورے ہال میں مجھے پاکستان کا ریک نظر نہیں آیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جو کہ بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایٹ اے آرم لینتھ جو ہے وہ افغانستان کے قریب واقع ہے، اور وہاں سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ کراس کرتے ہیں بارڈر روزانہ. اس کا کوئی لٹریچر کابل یونیورسٹی کی لائبریری میں نہیں تھا. تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا آپ لوگ آنے نہیں دیتے یا کوئی بیچتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ honestly speaking no one is sending anything from Pakistan. تو پھر میں جب آیا تو خیر پھر میں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی بات کی کہ خدا را آپ کے یہاں جو بھی چھپتا ہے اس کی ایک کاپی کم از کم کابل یونیورسٹی بھجوایا کرے تاکہ اس ہال میں ہمارا بھی کوئی ریک بن جائے. ہماری طرف سے کوئی ایسی کتاب میرے معلومات تک جو ہے کی حد تک نہیں لکھی گئی جس میں مہاجرین کی ہم نے جو شاندار خدمت کی اور مہمان نوازی کی اس کا کوئی تذکرہ ہو. کوئی ایسی ڈاکومنٹری میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں اس دور کے کیمپوں کا حال ہو اور لوگوں کی باتیں ہو کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا بدقسمتی سے. ہم زیادہ تر اسٹریٹجیکلی اور ہم نے اس پر توجہ رکھی عسکری لحاظ سے، اور ہم نے ان کے لیے اس کے ساتھ کام کیا، لیکن ہم نے پیپل ٹو پیپل جو ہے وہ نہیں کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے خلاف نفرت اب موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میرا ایک ضمنی سوال اس کے اندر جو سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستانی طالبان کا ایک نیا وجود وہاں پر آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے انٹرنل ٹیررزم شروع ہوا ہے اور وہ پنجاب کے علاقوں تک پھیل گیا. وہ صرف صبح NWFP تک نہیں رہا یا KPK تک نہیں رہا، بلکہ وہ دوسرے علاقوں تک اب پھیل چکا ہے. اور ایک بہرحال پاکستان آرمی نے اس کے لیے ایک بڑی بھرپور جدوجہد کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پیس میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے بہت بڑی اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں. لیکن اس کی وجوہات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ از ہیپن کہ ایک طالبان جو کہ افغانستان کے اندر تھے اور ایک نئے طالبان پاکستان کے اندر اس کا جنم دیتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی طالبان ہے اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے یا انڈیا کا ایجنٹس کا ہاتھ ہے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی صرف انڈیا کا تو نہیں، میں نے انڈیا کا بطور خاص نام لیا. کئی لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کرتے رہے. اور میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ جب افغان طالبان کمزور تھے، یہ 2001 اور اس کے آس پاس جو سال ہیں، تو پاکستان میں دہشت گردی کی لہر کافی تیز تھی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پچھلے 3-4 سال سے یا 5 سال سے جب طالبان جو ہے وہاں پہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور جو بیرونی افواج یا افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو پیدر پہ شکست ہوتی رہی، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر تھی اس میں بھی کمی آ گئی. تو یہ چیز لنک ہے اس بات کے ساتھ کہ پاکستان کو
شاید اس کی افغان پالیسی کی سزا دی گئی انتہائی ایک پراکسی وار کو لانچ کرنے کی صورت. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کی طرف جاتا ہوں کیونکہ وہ جو لاسٹ پارٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو اب ایک 1 مئی اور جناب 2011 بن لادن صاحب کو جو ہے نا یہاں پر مار دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ایک کمانڈو ایکشنز ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو جاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے اوباما جو ہے وہ مبارکباد پورے ملک کے اندر پیش کرتے ہیں، جشن ہوتا ہے اور اسی کے بعد جو ہے وہ اوباما صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم وڈراول کریں گے. اور یہ مئی 27 2014 کا یہ واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اوباما نے کہا کہ ہم افغانستان سے جو ہے اپنے ٹروپس کو وڈراول کریں گے. زاہد بخاری صاحب، تو کیا امریکہ نے 2014 سے یہ پلان بنا لیا تھا کہ اب اس کو یہاں سے نکلنا ہے اور وہ آہستہ آہستہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے؟ دیکھنا اس میں آپ اس سوال کے جواب پہ یا غور کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ امریکہ وہاں گیا کیوں تھا نا. تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے ملٹیپل آبجیکٹو تھے. جیسے وہ چیک میٹ میں شطرنج میں کوئی ایک چال آدمی چلتا ہے تو اس کے کئی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ تھا کہ یہاں پالیسی میکرز کو پورا یقین تھا کہ مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ بڑے انرجی اور گیس کے ریسورسز جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں ہیں آفٹر سوویت یونین کا جب ڈیبیکل ہوا ہے. دوسرا وہ چائنا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے گرد ایک سرکل بھی کرنا چاہتے تھے. تیسرا وہ پاکستان کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اس کے ایٹامک پروگرام کو بیک بینچر پہ لانا چاہ رہے تھے، اسے پش کرنا چاہتے تھے بیک کو. اور چوتھا جو ہے کہ جب وہ سپٹمبر 11 کا انہیں جواب بھی دینا تھا اور اس کے ہاں جب ان کے ہاں پوری یہ تھیوری تھی کہ یہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کچھ نہ کچھ وہ کریں، کوئی اتنا بڑا وہ قدم اٹھائیں کہ تاکہ پوری قوم کو یہاں اندازہ ہو. چونکہ امریکہ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی اور بہت ہی بڑا یہ واقعہ تھا کہ ان کے گھر میں آگے 3000 آدمی اس طرح مارے جائیں. تو اس لیے انہیں یہ تھا کہ وہ کوئی بھی حکومت ہوتی، ڈیموکریٹس ریپبلکن، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی کرنا تھا، جو بھی ہو کہ بھائی نظر آئے کہ جنگلی ہمیں ہمارے خلاف کچھ ہوا ہے، ہم نے کرنا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کے لحاظ سے یہ سارے آبجیکٹو تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہمارا کچھ $1 ٹریلین کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، کچھ جانی بھی مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، یا عراق میں بھی جانے کے بعد انہوں نے یہ تجزیہ ہے کوئی نقصان کر بھی لیا ہے تو ہم نے $1 ٹریلین کا جو آئل اور گیس ہے اس پہ ہم نے محفوظ کر لیا ہے. افغانستان میں ایک اور بات بھی تھی، وہ جو معدنیات کے بہت ہی مخصوص قسم کی جو معدنیات ہیں جو آئندہ سائنٹیفک میں یہ سلیکن ویلی کی ضرورت ہے، اس کا بھی منبع وہاں پہ ہے. تو اس لحاظ سے وہ جسے کہتے ہیں، مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکومتوں کے لیے بھی تصویر کا اگر ہم تصور سوچیں تو ایک دانہ جو ہے گڑبڑ کر دیں تو پوری تصویر ٹوٹ جاتی ہے. افغانستان جو ہے اس دانے کی مانند بھی تھا کہ وہ پوری تصویر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے مسلمانوں کے اتحاد کی بھی. تو امریکہ کے اس لحاظ سے کئی آبجیکٹو تھے، لیکن اب ہوا کیا کہ یہ اچھا دوسرا ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی آج جھگڑا ہے آئزن ہاور کے زمانے سے کہ اوباما چاہتے تھے کہ وہاں سے آئیں، لیکن ملٹری کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ نہیں جی پوری سرج ہونی چاہیے. ان کا پورا یہ تھا کہ ہم اس تاثر کے ساتھ نہ آئیں کہ ہمیں فتح نہیں ہوئی ہے، لیکن اس لیے وہ ایک کشمکش رہتی تھی پینٹاگون میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، وائٹ ہاؤس میں کہ اگر ہم آئیں گے تو تاثر یہ ہوگا کہ ہم بڑی شکست کھا کے آئیں. اور ابھی بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم آنریبل طریقے سے آئیں. ٹھیک ہے. تو اب جو مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو آنے نہ آنے کا کہ اب انہیں ہوا کہ بھئی ہم تو اس غلط فہمی میں رہے 20 سال اور اصل جو دشمن ہے وہ ابھر رہا ہے، تو یہاں سے واپس آئیں تاکہ چائنا پہ توجہ دے سکیں. ٹھیک ہے، میں فخر اسلام صاحب کی طرف کوئکلی آتا ہوں کیونکہ 3 منٹ ہمارے پاس ہیں اور 3 منٹ کے اندر مجھے ریپ اپ کرنا ہے. فخر اسلام ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں، فروری 2019 پر ہم پہنچ گئے، یو ایس طالبان کا پیس ٹاکس پروگریس کرتا ہے اور جناب ایک پیس شروع ہوتی ہے قطر کے اندر. ہم نے دیکھا قطر دورہ کے اندر کافی ساری ان کی پیس ٹاکس ہوئی اور کوئی اس کے اندر کچھ معاہدہ بھی ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے پیس آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو ایک راستہ دیں گے جانے کا. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سپٹمبر 11 2021 تک آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی باعزت طریقے سے بڑی پیسفلی یہ وڈراول کمپلیٹ ہو جائے گا؟ آج کی خبر یہ ہے کہ ان کے جو جرنیل وہاں پر جو ہے لیڈ کر رہے تھے نیٹو اور امریکن فورس کے، وہ آج چلے گئے چھوڑ کے وہاں سے.
جی ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنے انخلا کے لیے جو تاریخ مقرر کی ہے اس سے بھی پہلے جو ہے شاید افغانستان خالی ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ باگرام جو ہے وہ ایک سمبولک ہے، بہت بڑا اڈا تھا، بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو انہوں نے خالی کر دیا اور جو ہے ان کے لوگ بہت جلدی سے نکل رہے ہیں. یہ تمام بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاید ان کو بہت جلدی ہے. اب اس جلدی کا آپ تصور کر سکتے ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے اس وقت کوئی 1/4 حصے پر ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ملک کے وہ قابض ہو چکے ہیں اور وہ مسلسل جو ہے وہ ان کے جو ہے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہے. اور آپ افغان سیکیورٹی فورسز کی ولنریبلٹی اور کمزوری کا اندازہ اس سے لگائے کہ وہ بھاگ گئی ہے قریبی ملک تاجکستان میں، ہزاروں کی تعداد میں پناہ لی ہے. یہ میں نے افغانستان کی ریسنٹ ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں سنا انہیں جب سے یہ 4 دہائیوں میں کہ فوجی بھاگے ہو کسی اور ملک میں پناہ لی ہو. اور اس کے باوجود اشرف غنی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی کا انتظام سنبھالیں گے. آپ کیسے سنبھالیں گے جب آپ کے فوجی جو ہے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جو صورتحال ہے وہ تو خیر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک یہ تسلی بخش تو نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. تسلی بخش تب ہوگا جب دوحہ ایگریمنٹ کے اندر جو ایک شفٹ ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ طالبان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم جو ہے یہ موضوع ہماری اگلی قسط کا ہے، ہم اس کے اوپر آئیں گے کیونکہ امریکہ نے جگہ چھوڑنی ہے. میں آخری بات جو ہے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سے لے لوں. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، تو ایسا جیسے کہ ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت ایون یہ سپٹمبر کا انتظار بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے چلے جائیں گے، اور بظاہر سی بات ہے ایسا لگتا بھی نظر آتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے اپنی پیش قدمی جو ہے وہ بہت زوردار طریقے سے کریں، ہر روز فورسز آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے بڑی ان ایکول فورسز وہاں پر ہیں. اشرف غنی صاحب بہت کمزور قسم کے کوئی ہو سکتا ہے، اگر ان کو کوئی سپورٹ مل جائے تو کابل کی حد تک پھر ان کی گورنمنٹ برقرار رہے یا ان کا قبضہ برقرار رہے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم اسی پر اپنی گفتگو ختم کریں گے. جی بالکل، بہت ہی مختصر آتی ہیں، مختلف سیناریو، ہم تو باہر بیٹھے مختلف سیناریو پہ بات کر سکتے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ طالبان کو مکمل فتح ہو جائے، شمالی افغانستان میں بھی ہر طرف ہو جائے، جو بظاہر شاید اتنا ممکن نظر نہیں آتا مکمل فتح. اچھا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے جتنی فتح ہو وہ اپنا اعلان کر دیں، لیکن وہ ایک مسلسل ایک کشمکش رہے، نئی سول وار رہے، اور خاص طور پہ دنیا جہان سے جو نیٹو اور یہ سب لوگ ہیں، یہ نئی جو بھی تشکیل پائے حکومت اس کو قبول نہ کریں. تو شاید طالبان کو زیادہ سمجھداری سے سوچنا ہوگا کہ کس طرح یہ تاثر دینا، آیا یہ تاثر دینا کہ طالبان نے فتح حاصل کر لی، اپنی حکومت قائم کر لی ہے، یا شروع میں ایک وسیع البنیاد حکومت جو بظاہر عجیب سا لگتا ہے وہ بنا کے اور یہ تاثر دیں، دنیا میں ایکسیپٹنس حاصل کریں. اب یہ دیکھنا ہے کہ نئی آزمائش شروع ہوگی یا واقعی اتنی آزمائشوں کے بعد کچھ اطمینان ہوگا. تو یہ ابھی بالکل انجانی بات ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو، لیکن لگتا ہے کہ ابھی نئی آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آپ سے جو ہے نا اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ افغانستان کا کیا مستقبل ہے اور اس کے اطراف میں رہنے والے ممالک کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑیں گے امریکہ سے نکل جانے کے بعد افغانستان سے، کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور ایک نئے اور کافی پریڈکشن اور کافی کچھ لکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنی صبح آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا. اور جناب ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام آپ کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کا ایک پوسٹ مارٹم کیا جائے جب سے یہ پرابلمز وہاں پر شروع ہوئے ہیں، جب سے رشیا داخل ہوا ہے، اس کے بعد امریکہ داخل ہوا ہے، پھر انٹرنل ان کی وار رہی ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس چھوٹے سے وقفے کے اندر ایک دائرانہ جائزہ لیں. ہم کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تو آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں گے، آپ کی ای میلز اور ٹیکسٹ میسج کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے پھر جو ہے اس موضوع کے اوپر انہی دونوں مہمانوں کے ساتھ پھر ہم گفتگو کریں گے. امید ہے کہ آپ جو ہے اس اگلے ہفتے کی ایپیسوڈ کا انتظار کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ICNA Relief Canada has been delivering Qurbani over the last 20 years. Last year alone, your Qurbani helped 1 million people with fresh meat. But 1 in 9 people worldwide today suffer from hunger. And some might not have tasted any meat since last Eid al-Adha. Donate your Qurbani with ICNA Relief Canada to feed the needy this Eid. They receive the meat, you receive the reward.